الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب پاکستان کے سینکڑوں شہروں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. اسی سلسلے میں الحمدللہ آج مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور یہاں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے پہلے کہ بیان کا سلسلہ ہو، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، بات چیت سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے یا دیگر کاموں میں مصروف ہونے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو با ادب دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. تو جن اسلامی بھائیوں کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں انشاءاللہ بیان کی تعظیم کی نیت سے، تو اس طرح بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھی نیت کر لیں جن کے لیے ممکن ہو، اہم باتیں لکھ لوں گا. بیان کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں. عام دنوں میں درود پاک پڑھیں تو رحمتیں برکتیں نچھاور ہوتی چلی جاتی ہیں، رحمتوں کی برسات گویا ہونے لگ جاتی ہے. لیکن بالخصوص جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آتا ہے، اب تو درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہی ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل نیت یہ بھی کر لیتے ہیں، آج کی رات اور کل کا دن بھی کثرت سے درود پاک پڑھوں گا. دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین موجود ہوں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی سال، اسلامک کیلنڈر جس کے 12 مہینے یقیناً ہوتے ہیں، اور اسی اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ آخری مہینہ اور پہلا مہینہ جو فرسٹ منتھ آف دا ایئر، جو اگلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، یہ دو مبارک مہینے جہاں بہت ساری فضیلتیں لے کر آتے ہیں، وہاں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت سارے میسیجز بھی لے کر آتے ہیں، بہت سارے پیغامات بھی لے کر آتے ہیں. آخری مہینہ ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، قربانی کی یاد دلاتا ہے. اس مہینے میں جہاں ساری دنیا کے ہزاروں لاکھوں مسلمان سفر کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، سفر کی تھکان اور سفر کی تمام مشکلوں کو برداشت کر کے، قربانی دے کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر حج ادا کرتے ہیں. یہ قربانی لاکھوں مسلمان دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ 10 ذی الحجہ کو
ساری دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان اپنے رب کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ مہینہ پوری دنیا کے لیے گلوبلی ایک قربانی کا میسج دیتا ہے، قربانی کا پیغام دیتا ہے، قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اور جیسے ہی اگلا پہلا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ، تو وہ مہینہ تو ایسی لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے جب کربلا والوں نے اپنے سارے خاندان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے قربان کر دیا، خاندان کا خاندان لٹا دیا اور پرچم اسلام کو سر بلند کر کے رکھ دیا۔ تو پتہ چلا کہ پہلا مہینہ بھی قربانی، آخری مہینہ بھی قربانی۔ ہمارے اسلام میں قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ ہم سب کے ذہنوں میں یاد تازہ کروانے کے لیے یہ ایام آیا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج یہ سنتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ یادیں مناتے ہیں، یہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ کیسے روح پذیر ہوا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قربان گاہ کی طرف لے کر چلے، اور آج رہتی دنیا ان کی یاد میں جب حاجی جمرات پر جا کر کنکری مارتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی اس ادا کو ادا کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں مسلمان جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو منظور کر لیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عز و جل نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق عمر مبارک 86 برس تھی۔ 86 ایئرز کی عمر میں آپ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے رب سے اس طرح عرض کیا، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل سے بڑی محبت تھی۔ کبھی کبھی آپ فرط محبت سے اپنے اس لخت جگر کو سینے سے چمٹایا کرتے، اس کو بوسہ دیا کرتے، اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کے ساتھ جاؤ اور ان کو ایک بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب یہ حکمت تھی اللہ عز و جل کی کہ ان کے ذریعے خانہ کعبہ کو بلکہ تمام عرب کی اولاد کو ان سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو لے کر آج جہاں آب زمزم شریف کا کنواں ہے وہاں پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو بٹھایا اور آپ دیدہ آنکھوں سے وہاں سے واپس ہونے لگے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی اور کہتی کہ ہمیں کس کے حال پر، کس کی نگہبانی پر ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ اے وہ اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھ رہی ہیں، اے وہ اسلامی بھائیوں جو دنیاوی کاموں کے لیے تو گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اپنی جابز کرنے کے لیے کئی سال کے لیے گھر سے دور جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب راہ خدا میں سنتوں کے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں گھر والوں کا کیا ہوگا؟ گھر والے کہتے ہیں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟
سنو سنو، آج تو شہر بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب ایک جنگل بیابان، ایک تپتی زمین، فقط ایک درخت ہے، اکیلی ایک ماں ہے، اس کا ایک بچہ ہے۔ وہ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوسچن کرتی ہیں، سوال پوچھتی ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے اس برگزیدہ بندے اللہ کے خلیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب آپ کی مبارک زوجہ نے یہ سنا تو کیا کہتی ہیں؟ حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا، اللہ کے حوالے کیا، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی بچوں کی امی کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ اب ایسی جگہ پہنچ گئے چلتے 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 کہ جہاں سے ان کی نظر نہ پڑے، تو اب کیا کیا؟ اپنا رخ مکہ پاک کی طرف کر کے اپنے رب کے حضور دعا کی، اور عاجزی سے ایسی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس دعا کو ذکر کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، سب مسلمانوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چل پڑے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کس نے کی تھی؟ اللہ کے خلیل نے دعا کی تھی، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، قربانی دے کر دعا کی تھی۔ اللہ نے دعا کیسی قبول فرمائی کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا کہ ایک عورت اور بچے سے نہ صرف اس شہر کو، ان کو آباد کیا، بلکہ مکہ مکرمہ جو آج ہر طرف نعمتوں سے مالا مال ہے، وہ بھی انہی کے صدقے میں آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے جاتے رہتے، آہستہ آہستہ وہاں عمارتیں بننا شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے ٹھہرائے، اور اب یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 برس کی ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملے، بڑا پیار ہو، بڑی محبت ہو، اور اب 7 سال کا ہو۔ بچہ جب بٹوین 10 ایئرز ہوتا ہے، 10 سال کے نیچے نیچے ہوتا ہے، تو ماں باپ کی آنکھوں کا بڑا تارا ہوتا ہے۔ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو ویسے ہی گھر میں نہیں ٹکتا آج کل کا بچہ، لیکن چھوٹا بچہ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ 7 سال کی عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا، حکم ہوتا ہے کہ میری رضا کے لیے اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجہ کی پہلی رات آپ نے یہ خواب دیکھا۔ ایک کہنے والا کہتا ہے، اے خلیل، اپنی پیاری چیز ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کر دی۔ دوسری رات ویسے ہی خواب دیکھا، صبح ہوئی تو چند گائیں قربان کر دی۔ تیسری رات بھی وہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کر دیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے اور آپ قربانیاں بڑھاتے جاتے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ اب 10ویں رات آ گئی، یہی حالت دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں سے بھی یہی آواز آئی، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ذبح کر۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے اپنی زوجہ کو کہا، ان کی والدہ کو کہا انہیں تیار کرو۔ تیار کیا، کہا میں اپنے دوست کے یہاں اسے لے جاتا ہوں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے جاتا ہوں، خود بھی اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی، خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم کے سپرد کر دیا، اور کیا کہا، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری خفیہ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اب شیطان کا کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی دی جائے، نیکی کا کوئی بہت بڑا کام کیا جائے، شیطان کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، کہا پتہ ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا وہ تو اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ بی بی نے کہا ایسا کون سا باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اللہ کا خلیل ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا تیری بات ٹھیک ہے، ایسا کوئی باپ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہوا ہے اس لیے حضرت ابراہیم یہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا، بی بی صاحبہ نے کیا کہا، سنو سنو، اگر اس وقت مدنی چینل پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے مگر پھر بھی کہتی ہیں میری بات مانی جائے، میری جو ڈیزائرز ہیں، میری جو خوشنودی ہے، ہمارے خاندان کا یہ طریقہ ہے، ہمارے خاندان کے یہ رسم و رواج ہیں۔ ارے برابر والے نے گاڑی لے لی، اب شوہر کو کہتی ہے حرام کمانا ہو تو حرام کماؤ، ہمیں بھی گاڑی چاہیے۔ برابر والے نے گھر میں سامان لایا، ہمیں بھی گھر میں سامان لانا ہے۔ ایک تو وہ عورتیں ہیں جو اس طرح کر کے اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو حرام کام میں اللہ کے احکام کے خلاف اکساتی رہتی ہیں، دوسری طرف وہ ماں ہے جس کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے۔ شیطان آ کر کہتا ہے پتہ ہے جس لختے جگر کو بڑی آرزوؤں سے پایا آج اسے اس کا باپ ذبح کرنے گیا ہے۔ کیوں گیا ہے؟ کہا اس لیے گیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ ماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ ارے ایک بیٹا کیا، اگر میرے 1000 بیٹے ہوں وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ دی ہیں قربانیاں انہوں نے۔ آج مائیں اپنے بچوں کو مسجدوں میں آنے سے روک رہی ہیں، آج مائیں اپنے بچوں کو سنتیں اپنانے سے روکتی ہیں، آج بہنیں اپنے بھائی کو امامہ پہننے سے روکتی ہیں۔ نہیں نہیں بھیا، مولوی بن جاؤ گے تو شادی نہیں ہوگی، آقا کی سنت پر عمل کر لو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور ایک وہ مائیں ہوتی تھیں، ایک وہ بہنیں ہوتی تھیں جو تیار کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے بھیجتی۔ شیطان کا یہاں وار نہ چلا۔ اب یہ شیطان مایوس ہو کر کہاں گیا؟ اب حضرت اسماعیل کے پاس جاتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ان کو وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ حضرت اسماعیل کو کہا تمہیں ذبح کر رہے ہیں، تمہارے والد تمہیں جو لے جا رہے ہیں نا تمہیں ذبح کر دیں گے۔ کہا کیسے ذبح کریں گے؟ کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کریں گے۔ وہ پرورش دیکھیے، وہ بچہ دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، کہتے ہیں میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ کس طرح کی قربانی کی بات کی جائے، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں۔ بہرحال اب سب سے نا امید ہو کر شیطان پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ مردود شیطان ہے۔ آپ نے ڈھیلا اٹھا کر مارا، اسے کنکری ماری اور حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ اللہ اللہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو کس طرح قرآن بیان کرتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔
کیا کہا؟ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. اپنے بیٹے کا ذہن بنا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سارا کام بچے کو اندھیرے میں رکھ کے ہو رہا ہے، ڈائریکٹ بتا دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے باپ پوچھ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سلام علی ابراہیم، قرآن کیا کہتا ہے؟ سلام ہو ابراہیم پر. اللہ اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی قربانی. اور اب کیا ہوا؟ باپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی، ماں بھی اس قربانی کے لیے راضی. اور جب یہ قربانی کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، تاکہ چھری ایسی تیز ہو کہ ایک ہی باری میں اللہ کی راہ پر قربان ہو جاؤں. باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری کو تیز کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر زور سے کھینچی تو چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ بھائی بال نہیں کٹا تو خوش ہونا چاہیے. کہتے ہیں دوبارہ کیجئے، جلدی کیجئے، اللہ کے حکم عدولی نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری کو پتھر پر مارا. چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی. چھری نے کہا اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں یا تیرے رب کا حکم مانوں؟ تم کاٹنا چاہتے ہو، وہ بچانا چاہتا ہے. بہرحال اب کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل جنت سے ایک دمبا لے کر آئے اور کہا، پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا، پھر حضرت اسماعیل نے بھی تکبیر کہی. اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئی ہیں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس دمبے کو ذبح کیا گیا. وہ دمبا کیسا تھا؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت جبرائیل پہاڑ سے لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک قربانی کی داستان ہمیں کیا کیا سبق دے کر چلی گئی. کیا ہمارے بچوں کی تربیت ہم نے ایسی کی ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اس وقت ہمارے بچے اللہ کے حکم کو ماننے میں لگ جائیں؟ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کی کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس بات کا رب نے منع کیا ہے تو گھر والے اس کام سے رک جائیں؟ ارے گھر والوں کی، بچوں کی تربیت تو جب کرتے نا جب ہمارا بھی یہ ذہن ہوتا. ہم خود کون سا گناہوں سے بچتے ہیں؟ اللہ کے فرامین ایک طرف ہوں، دوسری طرف نفس کے تقاضے ہوں، دوسری طرف دل للچا رہا ہو، تو بندہ کہتا ہے یار کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. معاذ اللہ، گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بچے، اس کے گھر والے کیسے نیک بنیں گے؟ یہ کیسا گھرانہ تھا کہ جب بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑا، اللہ کے نام پر چھوڑا، وہ صبر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، جب زوجہ بھی راضی ہے اور جو جس کو ذبح کرنا ہے وہ بھی راضی ہے، وہ باپ بھی خوش ہے، رب نے کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم. حضرت ابراہیم کے لیے وہ تعریفی کلمات قرآن بیان کرتا ہے جو آج دنیا میں صبح قیامت تک جب جب قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی حضرت ابراہیم پر سلام بھیجا جاتا رہے گا. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں. یہ یاد رہے کہ ایسا نہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو خواب میں حکم مل جائے کہ بچے کو ذبح کر دو تو ہم صبح اٹھیں بچے کو لے کے نکل جائیں. یہ بات بڑی اہم ہے اور نوٹ کر لیجئے، ہم امت ہیں، ہمارے جو خواب ہیں یہ حجت نہیں. نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، وہ کنفرم ہوتے ہیں.
ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ایسا کام کرنے لگ جائیں جس کا خواب میں ہمیں حکم دیا جائے. تو یہ بہت اہم بات تھی جو یہاں کہنا ضروری تھا. بہرحال پھر ہم آتے ہیں آج کے دور میں جو یاد بنائی جاتی ہے, قربانی کی جاتی ہے. ایک تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ قربانی کس یاد میں, کس سینیریو میں, کیا ایسا عظیم واقعہ ہوا تھا جس کی یاد میں آج رہتی دنیا قربانی کرتی ہے, اور اس کے فضائل کیسے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں جگمگا رہی ہیں, جو قربانی کرنے والوں کی دل جوئی بھی کرتی نظر آتی ہیں اور قربانی کی ترغیب دلاتی بھی نظر آتی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. کبھی اپنے سر کے بال کاؤنٹ کیے ہم اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. تو جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو ان گنت نیکیاں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یہ قربانی جہنم کے عذاب سے بچا لے گی. دو کنڈیشنز ہیں لیکن اس حدیث پاک میں, خوش دلی اور طلب ثواب. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. قربانی کرنے والوں سے پوچھو کیا نیت ہے؟ ذرا خاندان والے خوش ہو جائیں, بچے خوش ہو جائیں, محلے میں ذرا نام ہو جائے, میرا جانور کیسا ہے ذرا لوگ دیکھ لیں. ارے کنڈیشن تو حدیث میں دو تھی, طالب ثواب ہو کر اور خوش دلی کے ساتھ. اچھا کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں بڑا بوجھ فیل کر کے, ارے قربانی کے دن آ گئے پھر خرچہ کرنا پڑے گا, پھر قربانی کرنی پڑے گی. اللہ اللہ, اب تو جناب کرنی پڑے گی. رشتے دار بھی کر رہے ہیں, پڑوسی بھی کر رہے ہیں, بچے بھی نہیں مانیں گے, یہ خرچہ تو ہوگا ہی ہوگا. اب یہ خوش دلی تو نہ ہوئی نا, بد دلی کے ساتھ بوجھ سمجھ کر. ارے اللہ کے بندے قربانی کرنے والے یہ سوچ کہ تجھے تیرے رب نے یہ سعادت دی ہے, اس قابل بنایا کہ تو قربانی کر رہا ہے. شکر ادا کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرو کہ اللہ نے مغفرت کا سامان عطا کر دیا ہے. تو قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے, طالب ثواب ہو کر کرنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی مبارک بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ چھوٹا کام نہیں, یہ قربانی میں سستی نہیں کرنی چاہیے. جن پر واجب ہے خوش دلی کے ساتھ خوشی خوشی. ارے اللہ نے پھر بقرہ عید عطا فرمائی, پھر یہ مہینہ آیا, مجھے رب نے صاحب استطاعت بھی کیا, مولا تیرا شکر ہے, اور پھر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سنیے, وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے, کنجوسی کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی عذر بنا لیتے ہیں, میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو, استطاعت رکھتا ہو, پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. دور کر دیا اپنے آپ سے, ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے. اب ایسے لوگ سوچیں کہ جو قربانی کے دنوں میں نئی نئی باتیں لاتے ہیں کہ جناب قربانی کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دو, قربانی کی جگہ کوئی اور نیک کام کر دو. ارے ہم ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے کہ اس دن, قربانی والے دن, اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی افضل عمل نہیں ہے. ارے جب یہ روایتوں میں حدیثوں میں مفہوم موجود ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ڈیسیشن لینے والے کہ اس دن جناب ان پیسوں سے کوئی اور کام کر لیا جائے؟ ارے کسی غریب کی مدد کرو گے, کسی رشتہ دار کی شادی کروا دو گے, اس رقم سے کسی کا بھلا کرو گے, نیت تو یہی ہے نا کہ ثواب کمانا ہے. ارے جب حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے یہاں ان دنوں میں مقبول عمل قربانی کرنا ہے تو ثواب دینے والا رب ہے, حکم اس کی طرف سے ہے, تو ہمارا کام ماننا ہے اور ان دنوں فقط قربانی ہی کرنی چاہیے, خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے. ورنہ ہم نے سنا میرے آقا فرماتے وہ ہماری قربان گاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب فتاوی امجدیہ میں ایک فتویٰ ہے, اس کا کچھ حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے بھی وہ قربانی کرے. یعنی اب بتاؤں گا میں اس کا نصاب کیا ہے, انشاءاللہ بیان کے آگے ہم سنیں گے کہ کتنا نصاب ہوگا تو قربانی ہوگی. اگر وہ نصاب ہے لیکن کیش ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی چیز کو بیچنا پڑے تو بیچنی ہوگی یا قرض لینا ہوگا مگر قربانی کرنی ہوگی. یہ کوئی غلط کانسیپٹ نہ سمجھ لے کہ قرض لے کر بھی قربانی کرنی ہے. قرض اس نے لینا ہے جو صاحب نصاب ہے. ہاں ابھی ہاتھ میں کیش نہیں ہے, سونا ہے, چاہتا نہیں سونا بیچوں, یا پراپرٹی ہے, پتہ ہے پراپرٹی اتنی جلدی بکنی نہیں ہے, تو اب وہ قرض بھی لے
لیکن قربانی ضرور کرے. کیا کیا فضیلت بتائیں قربانی کی. خوش نصیب ہوتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا. جو میں بات کر رہا تھا یہ وہی حدیث پاک آ گئی. کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. اور یہ جانور جو ہے نا جس کو قربان کرتے ہو, سنو سنو, یہ کیا کرے گا؟ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی, جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں پھر یہ جو قربانی ہے اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا. پل صراط کی سواری بھی یہ قربانی بننی ہے. اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے گا. جانور کا کان, اس کے کان, جانور کا آنکھ, قربانی کرنے والے کی آنکھ کے سامنے فدیہ بنتا چلا جائے گا. ہر عضو جو ہے قربانی کرنے والے کے عضو کے لیے فدیہ بنے گا. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں پتا چلا قربانی کرنے کے کتنے فضائل ہیں. اب یہاں ایک اہم بات, قربانی لوگ کرتے ہیں اس میں بہت ساری نیتیں. اچھا جانور لیں گے پھر لوگوں کو قیمت بتائیں گے اتنے کا خریدا ہے. ہاں جناب ہم تو ہر سال ایسا ہی کرتے ہیں جانور, پھر لوگوں کو بلائیں گے ذرا دیکھ کے جاؤ میرا جانور, ذرا محلے میں بھی دکھایا جائے. اب یہاں بھی وہ بات نیتوں کی آ جائے گی. اچھا جانور کیجئے, خوبصورت جانور کیجئے, قیمتی جانور قربان کیجئے, مگر نیتوں کو بھی صاف رکھیے. اگر نیتیں کچھ اور ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون, ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. تقوی, اچھی نیت, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے, نہ کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس سے ہمیں کوئی ثواب بھی ملے گا؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اون والا جانور ہو, بال نہ ہو, اون ہو, تو میرے آقا نے فرمایا اون والا جانور ہو تو اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی. تو کس قدر نیکیاں ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر, بچے کو یاد ہے, اس میں ایک آیت کا جز فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان, تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. فخر الملہ والدین امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الباری اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ احناف نے اس آیت مبارکہ سے قربانی کے وجوب کا استدلال فرمایا ہے, اور تفسیر خازن میں ہے کہ لوگ غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے اور غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لیے نماز پڑھنے اور بنیت تقرب قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس آیت مبارکہ کے تحت ایک قول یہ بھی لیا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں جس نماز کا حکم دیا ہے اس سے مراد نماز عید ہے, اور وَانْحَرْ میں نہر سے مراد قربانی ہے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, اور جب میرے آقا قربانی کرتے, آئیے اب مدینے والے آقا جب قربانی کرتے اس کا بھی کچھ حال سنتے ہیں. آقا کی کیا ادا ہوتی وہ بھی سنتے ہیں اور جھومتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو کیا دعا پڑھتے؟ اللہ اللہ, یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی ہے, کتابوں میں موجود ہے. امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار, اس میں بھی یہ دعا موجود ہے. دعا کتنی پیاری, ترجمہ کتنا پیارا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے, ایک اسی کا ہو کر, اور میں مشرکوں میں نہیں. پھر آگے کیا فرمایا, بے شک میری نماز, میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا. کیسا پیارا انداز, یہ قرآن میں موجود ہے. میرا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے.
پھر اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو اور کیا کرتے؟ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کرتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوا کرتے، اے اللہ یہ ایک میری طرف سے ہے، دوسرا جو ہے میرے اس امتی کی طرف سے قبول فرما لے جو قربانی نہ کر سکتا ہو۔ نبی پاک قربانی کرتے تو اپنے ان امتیوں کو یاد رکھتے کہ مولا جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے بھی قربانی قبول فرما لے۔ ایک اور روایت میں ہے میرے آقا فرماتے اے اللہ عز و جل اسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کتنے شفیق، کیسے مہربان، اے امتیوں دیکھو دیکھو تمہارے نبی تمہیں کہیں بھی نہ بھولے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنے آقا کو کتنا یاد کرتے ہیں، آقا کے کس کس احسان کی بات کی جائے، دنیا میں تشریف لائے، سجدہ کرتے ہیں، اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، معراج کی شب رب کے پاس جائیں، اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، قربانی کریں، اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، دنیا سے پردہ فرمائیں، قبر انور میں اتارا جائے، اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے، آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے اندر میرے آقا اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ امت، یہ آقا کے غلام کیا آقا کو یاد رکھے ہوئے ہیں؟ کیا نبی کی سنتیں یاد ہیں؟ کیا آقا کے فرامین یاد ہیں؟ ارے جو نبی امت سے اتنا پیار کرتے ہوں ان کو تو ہر دم یاد کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت ہمیں یہی تو درس دے رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ڈوب کر یادیں لبے شاداب میں آب کوثر کی صباحت کیجئے، آب کوثر کی صباحت کیجئے، ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجئے، بے نوا فکر ثروت۔ اور آقا کا حسن کیسا؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے، مفلسوں سامان دولت کیجئے۔ اور آقا کے احسان دیکھو، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ اور وہ آقا جو ہمیں کہیں نہ بھولے، آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اے آقا کے امتیوں، اس نبی کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اعلیٰ حضرت یاد دلا رہے ہیں، جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، صلو علی الحبیب۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
یہ مہینہ کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی یاد دلا رہا ہے، کہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر یاد دلا رہا ہے، کہیں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم پر رضا یاد دلا رہا ہے، کہیں میرے آقا کا امت سے پیار یاد دلا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد دلا رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اس مہینے کے اس پیغام کو قبول کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب بھی ہمارے دین اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت پڑی، ہم قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں جب جب بلایا گیا، جب دعوت اسلامی والے کہیں گے ہم اپنے وقت کی قربانی دے کر لبیک کہیں گے۔ اسی طرح یہ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر اگر سنتوں کی خدمت کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا پڑا، ہم اس قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور جن جن پر قربانی واجب ہے آج وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی قربانی کو ضرور ادا کریں گے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے یہ مسئلہ سن لیجئے۔ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب کون ہوگا یہ بھی غور سے سن لیں۔ مالک نصاب وہ ہوگا کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی ہی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر زندگی گزارنا، گزر اوقات کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں، پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ قربانی واجب کس پر ہوگی یہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی یہاں ایسے ہوں کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ جناب ہم پر تو قربانی واجب نہیں ہے، اتنی ساری فضیلتیں بتائی گئیں، ہم یہ فضیلتیں کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت پر قربان سنیے اور جھومیے۔ پہلے تو قربانی کرنے والے ایک مدنی پھول لے لیں، پھر جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی مایوس نہ ہوں، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان ایک حدیث پاک، جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و خال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے، کہ تحت فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یعنی ایسا غنی جس پر قربانی واجب ہو گئی وہ، یا فقیر ہے مگر نفلی قربانی کر رہا ہے، تو وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی تک ناخن، بال اور بدن کی مردار خال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت وغیرہ نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ہر ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ اچھا فرماتے یہ حکم استحبابی ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قربانی کرنے والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ یہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ حاجیوں کی نقل ہو جائے تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو اب قربانی والوں کے لیے مدنی پھول آ گیا، اب جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی سن لیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا۔ تو اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس مدنی پھول پر بھی عمل کریں گے۔ تو اب قربانی کی بات ہوئی ہے تو وقت کی قربانی، پیسوں کی قربانی، کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا۔ تو چلیں بھائی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے، پھر ہمارے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے، اور یہ شہر تو ویسے ہی ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد دلاتا ہے، بڑی ان کی یادیں یہاں وابستہ ہیں۔ تو ذوالحجہ میں 3 دن مدنی قافلے کی ان سب کو ایصال ثواب کرنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟
ماشاءاللہ یہاں والے بھی نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں انشاءاللہ. ابھی قربانی کی بات چلی ہے تو ہم اپنے وقت کی قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. تو زمزم بھائی نے ایک بڑی پیاری تحریک امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے ہمیں عطا فرمائی تھی کہ ہر مہینے کے پہلے پیر یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے. اور وہ یوم کفل مدینہ کیا ہوتا ہے؟ اس دن لکھ کر بولنا ہے, نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. حیدرآباد والے تو بالخصوص اور ساری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں سب نیت کریں ہم بھی یوم کفل مدینہ منائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب